بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوبصورت اور بہت ہی انفارمیٹیو باتیں، 6 باتیں جو زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ نمبر 1، ہاتھوں کی خوبصورتی کے لیے اپنے ہاتھوں سے صدقہ دیں۔ نمبر 2، آواز کی خوبصورتی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ نمبر 3، آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے اللہ کے خوف سے آنسو بہائیں۔ نمبر 4، چہرے کی خوبصورتی کے لیے وضو کی عادت ڈالیں۔ نمبر 5، دل کی خوبصورتی کے لیے اپنے دل میں اللہ کی یاد لائیں۔ نمبر 6، دماغ کی خوبصورتی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ سبحان اللہ۔ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ شیئر کریں اور دوسروں کی زندگیاں بھی پرسکون بنائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا اور کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ ٹرو۔ اپنا رنگ چڑھا مجھ پہ، یارب میں ایک کھلونا مٹی کا تیرے کن سے، جو تخلیق ہوا تیرے کرم سے، ذی روح کیا مجھے۔ سانسیں چلتی ہیں تیرے فضل سے، ہستی قائم ہے، تو اول تو ہی آخر ہے، تو ظاہر ہے تو باطن ہے۔ اور کرم فرما مجھ پہ، میرے سارے زنگ اتار یا رب، اور اپنا رنگ چڑھا مجھ پہ۔ منافقت، غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سے جا لینا، یہ حسن اخلاق نہیں، بدترین منافقت ہے۔ اچھی باتیں، مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور سے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ ویری ٹرو۔ آزمودہ بات، اس لیے کہ میں نے اس چیز کو آزمایا ہے، آپ بھی اس کو ذرا آزما کے دیکھیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اس طرح کہ یہ خیال کرو کہ کعبہ تمہارے سامنے ہے، پل صراط تمہارے پاؤں کے نیچے، جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف، جہنم تمہاری الٹی طرف، اور موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے، اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ فضول خیالات سے نجات ملے گی۔ اللہ نیکی کی بات پھیلانے والے کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ آپ اسے کر کے دیکھیں، انشاءاللہ جیسے ہمارے ذہن میں نماز پڑھتے ہوئے فضول خیالات آتے ہیں وہ نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ آج کی بات، طنز اور بحث سے ہمیشہ رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ ایک پتے کی بات بتاؤں، دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو بلائیں، وکیل کو نہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اسکول جاتے وقت بچہ اپنا اسکول بیگ پیچھے لگا کر جاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد اس کا یہ علم یہیں اس دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ مدرسے جاتے وقت بچہ اپنا قرآن سینے سے لگا کر جاتا ہے کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد بھی قرآن کا علم اس کے ساتھ آگے جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔